ایک دفعہ مجنو ایک جگہ پر بیٹھا لیلا لیلا کر رہا تھا۔ لیلا نے اپنے خادم کو دودھ دے کر بھیجا کہ مجنو کو پہنچا آؤ۔ ایک شخص نے دیکھا کہ مجنو کے لیے دودھ جا رہا ہے، راستے میں بناوٹی مجنو بن کر بیٹھ گیا۔ خادم نے مجنو سمجھ کر اسی کو ہی دودھ دے دیا اور اس نے پی لیا۔ خادم جب واپس پہنچا تو لیلا نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا مجنو کو دے دیا اور اس نے پی لیا۔ دوسری دفعہ پھر بھیجا، پھر وہی بناوٹی مجنو پی گیا۔ تیسرے دن بھی پھر وہی پی گیا۔ لیلا نے سوچا کہ امتحان لینا چاہیے، چنانچہ خادم کو چھری اور گلاس دے کر بھیجا اور کہا کہ جاؤ مجنو سے کہنا کہ لیلا بیمار ہے اور حکیم نے کہا ہے کہ مجنو کا خون پیے گی تو صحت یاب ہوگی، لہٰذا لیلا کو خون کی ضرورت ہے۔ اب خادم نے اس سے جا کر کہا، اس نے کہا بھائی میں تو دودھ پینے والا مجنو ہوں، خون دینے والا مجنو نہیں، وہ تو جنگل میں بیٹھا ہے۔ چنانچہ خادم اصل مجنو کے پاس پہنچا تو اس نے فوراً اپنے بدن پر چاقو چلایا، لیکن خون نہیں نکلا، کیونکہ لیلا کے عشق میں اس کے بدن کا سارا خون ختم ہو گیا تھا۔ اندازہ لگائیے کہ لیلا کے عشق میں مجنو کتنا بے قرار ہوا کہ اس کے بدن کا سارا خون ختم ہو گیا۔ یہ دنیا کی محبت کا حال ہے۔ اصل اللہ کی محبت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ کی محبت کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی پیدا کرنی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے والد، اولاد اور سارے لوگوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، یعنی جب ہر ایک کے مقابلے میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت ہوگی تو اتباع و اطاعت ہو سکے گی۔ جس کی اطاعت کی توفیق مل جائے، نماز و روزہ کی توفیق ہو جائے تو فخر نہیں کرنا چاہیے، اور جو نماز و زکوٰۃ کا پابند نہیں ہے اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ پیار و محبت سے سمجھانا چاہیے تاکہ اطاعت والی زندگی میں رنگ آ جائے۔